بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اہم معلومات۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید کے 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 43 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے خلاف مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی۔ آپ کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم نوح نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان پر طنز و استہزاء کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے علانیہ اور چھپ کر تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ظالم قوم کے ہلاک ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کی تیاری اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نگرانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی لکڑی سے بنائی جو ایک عظیم جہاز تھی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو زمین سے پانی پھوٹا اور آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ طوفان نوح ایک عظیم عالمی سیلاب تھا جس نے پوری کافر قوم کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایمان لانے والے کو اور ہر جانور کے جوڑے کو سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا جس کا نام کنعان تھا اور ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین زمین پر اترے اور نئی نسل کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انسانیت اس سے دوبارہ چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر سورہ نوح، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء اور دیگر سورتوں میں ہے۔ آپ نے قوم کے ہر طبقے کو صبر اور استقامت کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ آپ کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم بالکل ہٹ درم ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا اہم پیغام توحید، صبر، اخلاص اور عذاب سے ڈرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 80 افراد۔ آپ کی وفات کے بعد نبوت کا سلسلہ حضرت ہود علیہ السلام سے جاری ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قبر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ نجف، عراق میں مدفون ہے۔